مخالف رہے۔ خواجہ صاحب ایک خالص جمہوری سیاسی رہنما تھے، اور خودداری، دیانتداری اور غریب پروری ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تو حب الوطنی، پاکستان سے محبت ان کا خاصہ تھی، اور ان کے چلے جانے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، جسے آج تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے بے لوث انسان اور سیاسی رہنما بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ خواجہ رفیق صاحب کے شہادت کے بعد ان کے بیٹے فرزند ارجمند خواجہ سعد رفیق صاحب اور خواجہ سلمان رفیق بھی اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر گامزن ہیں۔ خواجہ صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، سعد رفیق صاحب کو، سلمان رفیق صاحب کو، کہ میں منظر پہ تو بعد میں آیا، اسکرین پہ بعد میں آیا، لیکن میں آپ کی تقریر بڑی دیر سے سن رہا تھا۔ خواجہ سعد رفیق کی تقریر بھی میں نے سنی، اور باقی حضرات کی بھی سنی، پھر سردار ایاز صادق صاحب کی بھی سنی، لیاقت بلوچ صاحب کی بھی سنی۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ابھی گفتگو ہوئی ہے، سبھی اپنا جو مقرر حضرات کی، انہوں نے ہر ایسپیکٹ کو کور کیا ہے بہت اچھی طرح سے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے لیے اب بات کرنے کی کون سی گنجائش باقی ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، مجھے کبھی کبھی نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی مجھے آڈینس بھی نظر آتی ہے، کیونکہ میرا فاصلہ آپ کا ہزاروں میل کا ہے۔ کبھی یہ آڈینس کو مجھے دکھا دیتے ہیں، کبھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے خواتینوں حضرات کو دکھاتے ہیں، اور کبھی نہیں بھی دکھاتے۔ تو لیکن میں دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں سب کچھ۔ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ اپنے والد کے نقش قدم پر یہ دونوں صاحبزادے ماشاءاللہ گامزن ہیں، اور دونوں بھائیوں نے بھی جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف علم بلند رکھا، جیلوں کی سختیاں برداشت کی، جیلیں جھیلیں، مگر کبھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور میرے اور پارٹی کے، شہباز شریف صاحب کے، ہم سب کے شانہ بشانہ یہ اپنا ساتھ رہیں، اور ایک مکمل انہوں نے ماشاءاللہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اسی طرح سے رہے گا۔ مجھے ان کی داستان سناتے ہیں میرے بھتیجے یوسف عباس، جو ان کے ساتھ رہے جیل میں، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ کس ہمت اور جوان مردی کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی۔ وہ چھوٹا بچہ ہے یوسف عباس جو ہے، وہ اس کو بھی نیب نے خام خواہ پکڑ لیا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے خاندان کے کسی فرد کو انہوں نے سپیئر نہیں کیا نیب نے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سب لوگ جو ہے وہ ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، اور الحمدللہ اب دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ اللہ کا شکر ہے، ہم ووٹ کو عزت دو کے نعرے پہ ہم بالکل گامزن رہے۔ تو میں معزز خواتین و حضرات، بہت عرصے کے بعد کچھ مجھے آپ چہرے آج نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ 3 بار قوم نے ہمیں مینڈیٹ دیا اور پاکستان کی خدمت کے لیے چنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم خوشحالی بھی لے کر آئے، روزگار کے مواقع بھی مہیا کیے، معیشت کو۔ یہ شخص بیٹھے ہیں یہاں پہ، ان کا نام محمد اسحاق ڈار ہے، جن کو آج الحمدللہ دنیا یاد کرتی ہے۔ اور آج کے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، کبھی کچھ کہہ جاتے ہیں، کبھی کچھ کہہ جاتے ہیں،
اسٹیٹ بینک کا گورنر کچھ کہہ رہا ہے, وزیر خزانہ کچھ کہہ رہا ہے, جو باقی ایڈوائزر کچھ کہہ رہے ہیں, بات کسی سے بھی نہیں بن رہی. اور اس شخص کو کریڈٹ ملنا چاہیے. بھی بیچارہ دیکھیں گھر سے بے گھر ہوا ہے, کیا قصور ہے اس کا, کیا کیا ہے اس نے, کیا کرائم کمٹ کیا ہے, کیا انہوں نے اپنا پاکستان کا لوٹا ہے, یا کیا پاکستان کا چوری کیا ہے. لیکن اپنے جو ہے وہ گھر بار سے محروم کر دیا گیا. ان کی بھی جائیداد میری جائیداد. لاہور سے آپ ملتان جائیں, ملتان سے آپ رحیم خان جائیں, رحیم خان سے آپ سکر جائیں, اور پھر حیدرآباد سے کراچی جائیں, آپ کو ہر جگہ پہ موٹر وے ملتی ہے. ادھر سے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے بلوچستان, کوئٹہ, یہ وہاں تک آپ کو موٹر وے ملتی ہے. گوادر سے لے کے آپ کو کوئٹہ تک موٹر وے ملتی ہے. وہاں پہ ہائی وے آپ کو ملتی ہے, جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے کبھی بنانی تو دور کی بات ہے, سوچی بھی نہیں. اور بھی یہ جو گلگت ہے, گلگت سے لے کے آپ سکردو جائیں, وہاں سے 50 ارب روپے خرچ کر کے بہترین سڑک مکمل ہو چکی ہے. یہ تو تاریخ نئی رقم ہو رہی ہے, نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے. پتہ نہیں یہ کون سے نئے پاکستان کی بات کرتے تھے. نیا پاکستان تو یہ ہے جس کی نہ صرف ہم نے بنیاد رکھی بلکہ پایا تکمیل تک پہنچایا, اور موٹر ویز کے جال بچھائے, میٹروز اور اورنج لائن بنائی ہے. شہباز صاحب نے جو میٹرو جو بنایا ہے, اورنج لائن بنائی ہے, بہترین کام کیا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے, یہاں سے میٹرو بھی آپ کے پاس سے گزر رہی ہے, اور اورنج لائن بھی آپ کے پاس سے گزر رہی ہے. بتائیں اور کیا چاہیے. پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا مسلم لیگ نون نے, لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے. شہباز صاحب نے بالکل صحیح داستان بتائی آپ کو کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے کہا, میں نے کہا میٹنگ میں فیصلہ ہوا, میں نے کہا 5 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی. اللہ کا کرنا ہوا کہ ہم نے 3 سال میں کر دی. لیکن کمٹمنٹ میں نے ان سب کی, یہ مجھے کہنے لگے, شہباز صاحب کہنے لگے نہیں ووٹ نہیں ملے گا, آپ 1 سال کہیں. میں نے کہا شہباز شریف صاحب 1 سال میں نہیں ہونا, یہ چلے پھر 2 سال کہہ دیں. میں نے کہا 2 سال میں بھی نہیں ہونا تو پھر 3 سال کہہ دیں. 3 سے میں نے کہا نہیں, مجھے 5 ہی کہنے دیں, کوشش کریں گے ہم پہلے کر لیں. تو اگر ہو جائے گی تو بہت اچھی بات ہے کہ کہا 5 سال تھا, کر دیا 3 سال میں. لیکن یہ ممکن نہیں تھا بھائی. شہباز صاحب کی ذاتی محنت اگر شامل نہ ہوتی تو لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کرنا ممکن نہیں تھا. اور شہباز صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے, جو خواجہ سعد رفیق کو داد دی ہے کہ یہ وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے ریلوے ٹریک بچھایا وہاں پہ. ان کو بھی شاباش کہ اتنی کم مدت میں ریلوے ٹریک بچھایا, اور ماشاءاللہ یہ اس کو ترقی کہتے ہیں, اس کو نیا پاکستان کہتے ہیں. دہشت گردی ہم نے ختم کی, ورنہ تو آپ جانتے کہ ملک میں دہشت گردی کا کیا عالم تھا. روز بم دھماکے ہوتے تھے, روز روز. اور کبھی لاہور میں ہو رہے ہیں, کبھی کوئٹہ میں ہو رہے ہیں, کبھی پشاور میں, کبھی کراچی میں, کہیں کہیں. آپ جانتے ہیں بھائی, جانتے ہیں آپ اچھی طرح سے. اور پھر پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا, انکلوڈنگ کراچی. یہ شہباز صاحب بیٹھے ہیں, پوچھیں, سب سے پوچھتے ہیں, مجھے پوچھیں, سب سے پوچھیں, کس نے پاکستان میں اسکول, کالجز اور یونیورسٹیاں بنائی؟ یہ شہباز شریف صاحب یہاں بیٹھے ہوں, اور ان کی ٹیم نے. ہسپتال کنہوں نے بنائے؟ انہوں نے.
انہوں نے اسپتال بنائے ہیں اور بہترین اسپتال بنائے، ایسے اسپتال کہ اس کے اسٹینڈرڈ کے اسپتال یہاں لندن میں بھی مشکل سے دیکھنے میں ملتے ہیں، ایسے اسپتال۔ اس کو کہتے ہیں نیا پاکستان، یہ ہے نیا پاکستان۔ لیکن اب دیکھیں ستم، دیکھیں حالات کا کہ 2000 کے الیکشن آئے، چوری کر دیے گئے، اور نئے پاکستان کے نام پر نااہل نالائق کھلنڈروں کا ٹولہ وہ اس کو یہاں پہ آ کے پاکستان کے سر پہ بٹھا دیا گیا، اور عمران خان کو 22 کروڑ عوام پر مسلط کر دیا گیا، اور جس نے نام تو نئے پاکستان کا لیا لیکن پرانا پاکستان بھی تباہ کر دیا۔ یہ ہے اصل حال یہ ہے۔ سٹاک مارکیٹ زمین بوس ہو گئی، پاکستان کے قرضے 42,000 ارب تک بڑھا دیے، اور سرکولر ڈیٹ 2800 ارب پر پہنچ گیا ہے۔ اور ڈالر دیکھیں، ڈالر، یہ شخص تھا ڈالر 100 روپے 105 روپے کا تھا، آج 180 کا ڈالر ہو گیا ہے، 180 روپے کا۔ اور آج پاکستان کے اندر مہنگائی اور غربت ہے، اندر غربت اور مہنگائی ہے، اور باہر سفارتی تنہائی ہے۔ یہ عالم پاکستان کا سبز پرچم کی عزت کا حال یہ ہے، سبز پرچم کی عزت کا عالم یہ ہے کہ ایک بلین ڈالر کے لیے بھیک مانگنے کے لیے کشکول لے کے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کو بے توقیر کر دیا ہے، بے عزت کر دیا ہے انہوں نے، بے عزت۔ اور یہ ڈار صاحب بیٹھے ہیں، کل ہی ان سے بات ہو رہی تھی، چائنا نے ہمیں لون دیا ہوتا بڑا پرانا، اور وہ ہر سال رینیو ہوتا تھا، کتنا تھا؟ $1 بلین۔ میں نے ڈار صاحب سے کہا، میں نے کہا ڈار صاحب ہر دفعہ میرا چین کو نہیں دل کرتا کہ میں، چین ہمارا بہت دوست ہے، لیکن میں اپنے دستکوں سے ہی نہیں کہہ سکتا کہ جناب اس کو رینیو کر دیں، لون کو ایکسٹینڈ کر دیں، برائے کرم آپ ذرا تھوڑا سا نکالیں خزانے سے پیسہ، یہ لون پے کر دیں۔ تو ڈار صاحب کہنے کہ یہ فارن چینج ہے، ہمارے ریزرو میں کمی آ سکتی ہے۔ میں نے کہا آتی تو آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پیسے آپ ادا کریں۔ ہم نے وہ پیسے ادا کر دیے، بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس، اور میں نے کہا میں خط نہیں لکھ سکتا، اپنے دستخط نہیں کر سکتا کہ جناب یہ $1 بلین کا ڈالر کا لون آپ مزید ایکسٹینڈ کر دیں۔ میں نے کہا میں ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی نہیں لکھتا، مانگنا تو درکنار ہے، میں ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی نہیں لکھنا چاہتا، آپ ادا کریں۔ الحمدللہ انہوں نے $1 بلین دیا، ادا کیا، ہم نے چائنا کا شکریہ ادا کیا۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کو خدا حافظ کہا، یہ کہتا ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، جانے سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا۔ خیر صاحب نے ٹھیک کہا کہ پتہ نہیں شاید 100-150 خودکشی کرنے والی رہتی ہے اس کی، تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب کرے گا خودکشی، کرتا بھی نہیں ہے، دیکھیں اس میں بھی یو ٹرن لے جائے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل اپنا پاکستان کو بے توقیر کر دیا ہے۔ سیکورٹی کونسل میں پاکستان کی کرسی تک نہیں رکھی جاتی بھائی، عالم یہ ہو گیا ہے، ایک لیڈر فون کرتا ہے، ایک لیڈر فون کرتا نہیں ہے، اور دوسرا لیڈر فون سنتا نہیں، اور پھر یہاں پہ اپنا سبز پاسپورٹ کی عزت کا عالم یہ ہے کہ کوئی ملک جو ہے نا ہمارے جہاز کو ضبط کر لیتا ہے، اور کوئی ہمارے ہوٹل پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ اور پی آئی اے کا آپ نے حشر دیکھ لیا کہ پی آئی اے اب دنیا میں جا ہی نہیں سکتا، اور پی آئی اے کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں پر بات کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جنہوں نے پی آئی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، ملکی ایئر لائن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے، کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کا پورا حساب ہونا چاہیے، اور ان کے حکومت کے اس وزیر اعظم کا بھی، اور اس پورے ٹولے کا پورا حساب ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں افغانستان ہمارے ساتھ والا ملک ہے، اور وہاں آپ کو کٹ پتلی کہا جا رہا ہے، عمران خان آپ کو کٹ پتلی کہا جا رہا ہے، امریکن ٹیلی ویژن آپ کو اسلام آباد کے میئر سے بھی کم تر بتا رہا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے
وہ ایسے ہی جیسے اسلام آباد کا میئر ہوتا ہے. بھائی یہ پاکستان کا آپ نے ہی حشر کر دیا ہے. خوشحالی آپ نے بند کر دی ہے, بدحالی کھول دی ہے آپ نے, ترقی بند کر دی ہے, تنزلی کھول دی ہے آپ نے, اور امن بند کر دی ہے, بدامنی کھول دی ہے آپ نے, اور زندگی بند کر دی ہے بلکہ تنگ کر دی ہے, اور موت کھول دی ہے آپ نے. آج وہ کروڑوں عوام جو بالکل تباہی کے کنارے پہنچ چکے ہیں, جن کے لیے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنا اب ممکن نہیں رہا, وہ کہاں جائیں, کدھر جائیں, کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ اور گرم پانی میں سوکھی روٹیاں بھگو کر بچوں کو کھلانے والا باپ کس سے فریاد کرے؟ سنا ہوگا آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ, میں نے بھی سنا, باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ بتا رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو صبح کے وقت, صبح اسکول جانے سے پہلے رات کی روٹیاں نمک اور تھوڑی مرچیں ڈال کے گرم پانی میں ان کو گھول کے میں ان کو ان کو کھلائی, اور تاکہ وہ اسکول چلے جائیں. مجھے بتائیں کہ یہ عالم ہو گیا ہے ملک کے اندر. اس بیمار بچے کی ماں کدھر جائے جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں؟ کدھر جائے, کیا کرے؟ اور وہ لاچار باپ کدھر جائے جس کے پاس اسکول کی فیسیں نہیں ہیں, بچوں اور ان کے بچوں کی کتابوں کے پیسے نہیں ہیں, اور کسی کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, مزدوری نہیں ہے, بچوں کو رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے. میں نے ایک اور بہت ہی افسوسناک منظر دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ وہ والدہ رو رہی ہے اپنا منہ چھپا کے, اور جو ہے اس نے دوپٹے سے اپنا منہ ڈھانپا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 2-3 بچے. ماں کو کہتی ہیں امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہتی نہیں میں رو تو نہیں رہی. نہیں آپ رو رہی ہیں. امی آپ مت روئیں, ہم نے آپ سے, ہمیں بھوک نہیں لگی ہوئی, بھوکے بچے ہیں. وہ بھوکے بچے ہونے کی وجہ سے ماں رو رہی ہے. امی آپ نہ روئیں, ہمیں بھوک نہیں لگی, ہم ٹھیک ہیں, ہمارا پیٹ بھوکا نہیں ہے. اب بتائیں, سننے والا بھی رو پڑتا ہے, اس کے بھی آنسو نکل آتے ہیں. یہ عالم ہو چکا ہے پاکستان میں. یہ بتائیں, آج آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی 20-25 ہزار روپیہ کمانے والا بندہ جو ہے, یا کم سے کم تنخواہ لینے والا بندہ تو 15-16 ہزار کی تنخواہ لیتا ہے, کیسے گزارا کرتے ہیں؟ 15-16 ہزار روپے تنخواہ لینے والا کیا گزارا کر سکتا ہے؟ لوگ بھوکے سو رہے ہیں, اور کسی کے پاس ہے, حکومت کے پاس ہے, عمران خان کے پاس ہے, غریبوں کی آہوں اور سسیوں کا جواب ہے اس کے پاس؟ کسی کے پاس ہے یہ جواب کہ کروڑوں لوگ بے روزگاری کا کیوں شکار ہو رہے ہیں؟ یہ لاکھوں لوگ پہ جو گھر ہیں, ان کی پریشانی کا کچھ جواب اس کے پاس ہے, عمران کے پاس؟ یہ آٹے اور چینی کے لیے لوگ لائنوں میں لگتے ہیں, تو ان ماؤں کی آنسوؤں کا جواب ہے جو بیچارے لائنوں میں جا کے آٹا اور چینی خریدتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کہ یہ کس کے پاس اس کا جواب ہے کہ جب آپ کا بجلی کا بل قہر بن کے آپ پہ گرتا ہے, تو کسی کے پاس ہے جواب اس کا؟ کسی کے پاس جواب ہے کہ پٹرول اور قیمتوں میں اتنا اضافہ کیوں کر دیا گیا جبکہ باہر پٹرول سستا ہو رہا ہے, پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے؟ بھئی مجھے قوم کو جواب چاہیے ان چیزوں کا. ہم کس سے جواب طلب کریں تمام سوالوں کا؟ کیا یہ قوم ان پریشانیوں سے جو گزر رہی ہے, کسی کو پتہ ہے, عمران کو پتہ ہے کہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ؟ اور ان لوگوں نے تو آپ کے بچوں کی خوشیاں اور ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹیں تک چھین لی. آپ کے جو آپ کو آج جہاں آپ یہاں سب آئے ہوئے ہیں, یہ سوال آپ کے ہر ایک کے ذہنوں پہ ہونا چاہیے, ہر ایک کے ذہن میں, ہر ایک کے دماغ میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ ملک کدھر جا رہا ہے. آج پورے پاکستان کے عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں. تو یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے ابھی جو خواجہ صاحب کے والد گرامی نے تو پاکستان بننے کے بعد اپنی جان قربان کی, لیکن جس کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی, کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے ہمارے بڑوں نے جب اپنے گھر بار چھوڑے تو خاندان
के अफराद तो पूरे थे, लेकिन पाकिस्तान पहुंचे तो गिराना आधा रह गया था। आधे लोग अल्लाह को प्यारे होकर शहीद कर दिए गए। और क्या ये वो पाकिस्तान है जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी और मासूम बच्चों को तलवारों की धार पर तड़पते देखा था, अपने बूढ़े माँ बाप को कटते हुए देखा था, बेटियों की असमतों को लुटते हुए देखा था? ये वो पाकिस्तान नहीं है। ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके लिए हमने ये कुर्बानियां दी थी। आपके और मेरे बड़े भी पाकिस्तान आए थे, बहुत सारे जो पाकिस्तान आए थे, हमारे बड़े भी पाकिस्तान आए थे। तो भाई क्या हुआ आज पाकिस्तान तबाही और बर्बादी की दलदल में क्यों धंस गया? लेकिन इसका जवाब बहुत सादा है जो आपको याद रखना चाहिए, और ये है जो मैं आपको काम की बात बताने लगा हूं। जवाब हमेशा याद रखें। ये इसलिए हुआ कि यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चला। ये कानून तो नहीं है, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मामला चलाया गया। यहाँ वोट को इज्जत नहीं मिली। ख्वाजा आसिफ की बातें दुरुस्त है। यहाँ वोट को पहली दफा वोट को इज्जत दो का आज नाम लिया जा रहा है, लेकिन अगर पहले किया होता तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। यहाँ आइन की ताबेदारी नहीं हुई, हल्फ की पासदारी नहीं हुई, अवाम हक के हुक्मरानी से महरूम रहे। आप ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे, आपका कोई हुकूमत लाने में और गिराने में कोई किरदार कभी नहीं रहा। सब एक दो चार मरतबा रहा होगा, लेकिन उनको भी चलता किया गया। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अवाम की राय का एहतराम नहीं किया गया, और अवाम की राय पर किसी और की राय का कब्जा रहा, और कानून मोम की नाक बना रहा, और रियासत के ऊपर रियासत चलती रही, और यहाँ पर आजादी राय पर कदगन लगी रही, और आइन से बार बार, जमहूरियत से बार बार और मुल्क से बार बार गद्दारी होती रही। ये है वो सवालात के जवाब जो आपको हर शख्स बैठा हुआ जो इस इज्तिमा में, उसको याद रखने चाहिए। ये है वो असबाब जो आपको कभी नहीं भूलने चाहिए। लेकिन मैं ही समझता हूं कि इन सारे मसाइल का हल जो है वो हो सकता है, और बशर्ते कि हमारे 74 साल के जो हमने गलतियां की हैं उससे सबक सीख कर तारीख की जो सिमत है उसको दुरुस्त किया जाए, और हम सब तारीख की सिमत में जो है वो खड़े होते, दुरुस्त सिमत में खड़े होते नजर आए। ये है उसका हल, और इसके बगैर दूसरा हल नहीं है। ये सबसे बड़ा हल ये है। मैं नहीं समझता कि किसी को हक पहुंचता है कि आपकी राय को रोकें, आरटीएस बंद करें, इलेक्शन चोरी करें, वोट आपका लेकिन किसी और के बक्से में डाल दें। ये नहीं चलेगा। तो जो कौम अपने माजी से सबक नहीं सीखती तो उसका हाल कभी नहीं संवरता, तो ना उसका मुस्तकबिल सुधर सकता है। आज हम एक असूल पे खड़े हो गए, तो हजूर ये आपको अब मुसम्मम इरादा करना पड़ेगा कि यही हमारा रास्ता है, और इसी में हम चलेंगे, और इसी से हम खोया हुआ वकार हासिल करेंगे चलकर। तो मैं अपनी बात को लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन ये होगा आपकी ताकत से। आप 22 करोड़ अवाम की ताकत से मुमकिन होगा, और 22 करोड़ अवाम को जो है वो अब खड़ा होना पड़ेगा असूल के लिए, एक नजरिए की खातिर। और वरना खुदा ना खास्ता, जैसे कि अल्लामा इकबाल कह गए, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। और फिर दूसरा ये भी याद रखें हमेशा कि ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवास में कोताही। और अकबर अलाहाबादी भी कह गया है, अकबर अलाहाबादी ने भी कह दिया है, अकबर अलाहाबादी ने भी कहा है कि हाँ, अकबर अलाहाबादी ने कहा है कि
जीना जिल्लत से हो। अकबर ने सुना है, अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही कि जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। भाई अब आपने अगर तो मेरी बातें सुनकर रजिस्टर की हैं आपने, तो जरा मैं आवाज मुझे नहीं आ रही आपकी, आप क्या कह रहे हैं? सिर्फ मैं अपनी आवाज ही सुन रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। हाथ खड़ा करके बताएं कि आपने मेरी आवाज को, मेरी बातों को अच्छी तरह समझा है या नहीं समझा है। जो जिन्होंने समझा है वो हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे करें, हाथ नीचे करें। जिन्होंने नहीं समझा वो हाथ खड़ा करें। दो चार है, ये मैं दो चार हाथ ऊपर देख रहा हूं। जिन्होंने नहीं समझा वो हाथ खड़ा करें। और वो दो चार ने भी हाथ नीचे कर लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपसे पाकिस्तान में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मियां नवाज शरीफ, आप सबके लिए दाएं और बाएं चाय का बंदोबस्त किया हुआ है। बहुत आराम से, बहुत वाफर इंतजाम है।